بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 16 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال فإن عجز عن البینۃ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق یحلف علی البتات کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإن عجز عن البینۃ استحلف المشتری باللہ ما يعلم انه مالک للذی ذکره مما يشفع به معناه بطلب الشفيع لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه، ثم هو استحلاف على ما في يد غيره فيحلف على العلم، فإن نكل أو قامت للشفيع بينة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار، فبعد ذلك سأله القاضي یعنی المدعى علیہ هل ابتاع ام لا، فإن انکر الابتیاع قیل للشفیع اقم البینۃ لأن الشفعة لا تجب الا بعد ثبوت البیع وثبوته بالحجة۔ قال فإن عجز عنها استحلف المشتری باللہ ما ابتاع او باللہ ما استحق علیہ فی هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره، فهذا على الحاصل والأول على السبب، وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله، وإنما يحلفه على البتات لأنه استحلاف على فعل نفسه وعلى ما في يده إصالة، وفی مثلہ یحلف علی البتات۔ سنیں آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال فإن عجز عن البینۃ، اگر شفیع بینہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے، استحلف المشتری باللہ، تو قاضی قسم طلب کرے گا مشتری سے یا قسم کھلوائے گا مشتری کو اس بات کی، باللہ اللہ کی قسم، ما یعلم وہ نہیں جانتا، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہو کہ وہ شفیع مالک ہے، للذی ذکرہ اس گھر کا یا اس پلاٹ کا جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، مما یشفع بہ جس کی وجہ سے وہ شفا کا دعویٰ کر رہا ہے۔ معناہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفیع کے مطالبے پر وہ مشتری سے قسم لے گا، لأنہ ادعا علیہ معنی، اس لیے کہ اس شفیع نے مشتری کے خلاف ایک ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے، لو اقر بہ اگر وہ اس کا اقرار کرے تو اس کو لازم ہو جائے، ثم هو استحلاف پھر یہ قسم لینا ہے اس چیز پر، ما فی ید غیرہ جو اس کے غیر کے قبضے میں ہے، لہذا فیحلف علی العلم علم پر قسم لی جائے گی، یعنی قسم علی البتات نہیں ہوگی۔ فإن نکل بس اگر وہ مشتری قسم کھانے سے پیچھے ہٹ جائے، او قامت للشفیع بینۃ یا شفیع کے لیے بینہ کھڑے ہو جائیں، شفیع کے لیے گواہی قائم ہو جائے، تو ثبت ملکہ فی الدار التی تو اس شفیع کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اس گھر میں، التی یشفع بہا جس گھر کی وجہ سے وہ شفا کر رہا تھا، وثبت الجوار اور جوار ثابت ہو جائے گا، فبعد ذلك سألہ القاضی اس کے بعد قاضی اس سے سوال کرے گا، یعنی المدعا علیہ مدعا علیہ یعنی مشتری سے اب قاضی سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ هل ابتاع ام لا، کیا اس نے اس مکان کو خریدا ہے یا نہیں۔ فإن انکر الابتیاع اگر مشتری اس مشفوعہ مکان کی خریداری کا انکار کرے کہ میں نے تو نہیں خریدا، قیل للشفیع تو اب شفیع سے کہا جائے گا اقم البینہ کہ بینہ قائم کرو، گواہ پیش کرو اس بات پر کہ اس مشتری یعنی سعید نے یہ مکان خریدا ہے،
لأن الشفاعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع، اس لیے کہ شفا بے کے ثبوت کے بعد ہی ثابت ہوگا، وثبوتہ اور بے کا ثبوت بالحجتی حجت کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہوگا۔ قال امام قدوری فرماتے ہیں فإن عجز عنها، اب شفیع اگر بینہ قائم کرنے سے عاجز آ جائے، شفیع گواہی سے اس بات کو ثابت نہ کر سکے کہ میرے پڑوس والا مکان بکا ہے اور سعید مشتری نے اس کو خریدا ہے، اگر وہ اس پر گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے تو استحلف المشتری باللہ مبتاع، اب قاضی مشتری کو قسم کھلوائے گا۔ کون سی قسم؟ پہلی قسم باللہ مبتاع، اللہ کی قسم اس نے نہیں خریدا، او باللہ یا اللہ کی قسم مستحق علیہ فی هذه الدار شفاعۃ، خدا کی قسم جس بنیاد پر حق شفا کا دعویٰ ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ فہذا علی الحاصل، یہ حاصل پر قسم ہے، والاول علی السبب اور پہلی سبب پر قسم ہے، وقد استوفینا الکلام فی الدعوی اور کتاب الدعوی میں ہم نے اس پر پوری طرح کلام کیا ہے، وذکرنا الاختلاف بتوفیق اللہ اور اللہ کی توفیق سے ہم نے وہاں پہ اس اختلاف کو ذکر کیا، وانما یحلفہ علی البتات اور اب وہ قسم کھلائے گا بتات پر، یعنی یقینی قسم کھلائے گا، لأنہ استحلاف علی فعل نفسہ، اس لیے کہ یہ قسم کا مطالبہ کرنا ہے، قسم کھلوانا ہے اس کے اپنے فعل پر، اور اس پر ما فی یدہ اصالتاً اور جو اصلاً اس کے اپنے قبضے میں ہے، وفی مثلہ یحلف علی البتات لأنہ استحلاف علی فعل نفسہ، اس لیے کہ مشتری کی اپنے ذاتی فعل پر قسم کھانا ہے یا اصل میں جو اس کے قبضے میں ہے اس پر قسم کھانا ہے، اور وفی مثلہ یحلف علی البتات اور اس قسم میں یقینی قسم کھلوائی جاتی ہے، یقینی قسم دلوائی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ قال فإن عجز عن البینۃ، صورت مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ قاضی نے شفیع سے مطالبہ کیا تھا کہ شفیع اس بات پر گواہ پیش کرے کہ جس گھر کی بنیاد پر وہ شفا کر رہا ہے یہ گھر واقعی اس کا اپنا ہے، تو اب شفیع کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ، اگر شفیع اپنے گھر ہونے پر بینہ قائم نہیں کر سکا، استحلف المشتری باللہ ما یعلم، تو اب اس نے مطالبہ کیا کہ مشتری سے قسم لی جائے۔ استحلف المشتری، قاضی قسم لے گا، قسم کا پابند بنائے گا مشتری کو کہ مشتری قسم کھائے۔ مشتری سے قسم کس معاملے میں لی جائے گی؟ مشتری سے قسم لی جا رہی ہے اس شفیع کے گھر سے متعلق کہ مشتری یہ کہہ دے، یعنی شفیع کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر مشتری یہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ یہ گھر جس کی بنیاد پہ میں شفا کر رہا ہوں یہ گھر میرا نہیں ہے تو میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو اب مشتری قسم کس انداز میں کھائے گا؟ تو ہمارے آج کے سبق میں 4 طرح کی قسم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب قسم یعنی حلف کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے درجے میں ایک ہے وہ قسم جو غیر کے فعل پر کھائی جاتی ہے، اور دوسری وہ قسم ہے جو اپنے فعل پر کھائی جاتی ہے۔ تو غیر کے فعل پر جو قسم کھائی جاتی ہے اسے قسم علی العلم کہا جاتا ہے، علم پر قسم، اس لیے کہ جو غیر کے معاملات ہیں ان سے متعلق جو قسم ہے وہ یقینی نہیں ہو سکتی کہ فلاں نے آج روزہ رکھا ہے یا نہیں، تب یہ غیر کا معاملہ ہے۔ اس پر جو قسم کھائی جائے گی حتمی قسم نہیں کھائی جائے گی کہ اللہ کی قسم آج فلاں نے روزہ نہیں رکھا یا فلاں نے اپنی بیوی کو اس قسم کے الفاظ کہے ہیں یا نہیں، فلاں نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ تو غیر کے فعل پر جو قسم کھائی جاتی ہے اس قسم کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ قسم علم پر کھائی جاتی کہ مجھے اس اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے یا مجھے اس بات کا علم ہے، یعنی میرے علم کے مطابق اس نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے یا میرے علم کے مطابق اس نے آج تہجد کی نماز نہیں پڑھی، یہ بات قسم کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اپنے فعل پر قسم،
تو اپنے فعل پر جو قسم ہوتی ہے وہ دو ٹوک ہوتی ہے، اس میں معاملہ ڈھیلا نہیں چھوڑا جاتا کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں کو گالی نہیں دی، اللہ کی قسم میں نے فلاں کے پیسے دے دیے ہیں۔ تو اپنے فعل پر جو قسم کھائی جاتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، تو اس کو حلف علی البتات کہا جاتا ہے۔ تو بتات قطعی یقینی قسم۔ پھر حلف کی ایک اور تقسیم ہے جو ہمارے سبق میں آگے آ رہی ہے۔ ایک حلف علی السبب ہوتا ہے، سبب پر قسم کھانا۔ شفا کا سبب خریداری ہے کہ اگر سعید نے احمد کا مکان خریدا ہے تو اس پر شفا ہوگا، تو شفا کا سبب وہ خریداری تھا، تو اب خریداری پر قسم کھانا کہ اللہ کی قسم اس نے یہ مکان نہیں خریدا، تو یہ حلف علی السبب ہے۔ اور دوسری حلف علی الحاصل، ایک حلف حاصل پر ہوتی ہے، نتیجے پر ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ کی قسم جس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اس بنیاد پہ اس مکان کو شفا کے ذریعے لینے کا حقدار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے پہلے اپنا مکان بیچا ہو اور بیچنے کے بعد اس نے معاملے کو ختم کر دیا ہو، بے ختم ہو گئی ہو، اکالہ ہو چکا ہو۔ تب جب اکالہ ہو گیا تو بے تو باقی نہیں رہی، تو شفیع کو لیٹ علم ہوا۔ اب شفیع کو بے کا تو علم ہے لیکن شفیع کو اکالے کا علم نہیں ہے، تو اب حلف علی الحاصل، اب حاصل پر قسم ہوگی کہ اللہ کی قسم شفیع جس بات کو بنیاد بنا کے دعویٰ کر رہا ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی بے یہاں پہ موجود ہے ہی نہیں، بے و شراء یہاں پہ پایا ہی نہیں جا رہا، وہ سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو ایک حلف علی السبب ہوتا ہے اور ایک حلف علی الحاصل ہوتا ہے، لیکن حلف علی السبب اور حلف علی الحاصل ان دونوں میں بھی پہلی یہ دونوں قسمیں حلف علی العلم اور حلف علی البتات یہ دونوں چلتی ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں ان چار قسموں سے متعلق بات ہوگی۔ اب دیکھیں فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِي، تو قاضی مشتری سے قسم کا مطالبہ کرے گا کہ ہاں اب تم قسم کھاؤ باللہ ما یعلم انہ مالک للذی ذکرہ مما یشفع بہ۔ تو اب شفیع جب مشتری سے مطالبہ کرے گا تو اس کے مطالبے پہ مشتری جو قسم کھائے گا وہ قسم علی العلم ہوگی، قسم البتہ نہیں ہوگی۔ یہ قسم کھائے گا خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ گھر شفیع کا ہے یا نہیں، ما یعلم انہ مالک للذی، وہ نہیں جانتا کہ وہ گھر جس کی بنیاد پہ وہ شفا کر رہا ہے یہ اس کا مالک ہے یا نہیں۔ تو اگر مشتری قسم نہیں کھاتا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ گھر شفیع کا ہے۔ یہاں صاحب ہدایہ ایک عبارت نکال رہے ہیں بطلب الشفیع، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی خواہ مشتری کو پابند نہیں کرے گا، اس کو اس بات کی طرف نہیں لے جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، لیکن اگر شفیع اس کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، اب شفیع قاضی سے کہتا ہے کہ قاضی صاحب آپ اس مشتری سے قسم لے لیں، کہ مشتری قسم کھائے میرے گھر کے متعلق کہ یہ گھر میرا ہے یا نہیں، اس سے متعلق آپ مشتری سے قسم لیں۔ تو مشتری سے جو قسم لی جائے گی وہ شفیع کے مطالبے پر ہوگی۔ اگر شفیع مطالبہ نہیں کرتا تو اب قاضی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ قاضی اس مشتری یعنی مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کرے۔ کیوں؟ یہاں قسم کھانے سے متعلق ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ قسم ہر ایک سے نہیں لی جاتی، قسم اس سے لی جاتی ہے جس کا اقرار معتبر ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جس کا اقرار معتبر نہیں ہے اس سے قسم بھی نہیں لی جائے گی۔ مثلا خالد یہ کہتا ہے کہ اکبر میں نے جب کتابیں خریدنی ہوں گی تو کتابوں سے متعلق آپ چونکہ مارکیٹ کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا کتابوں کے خریدنے کے لیے میں آپ کو ہی بھیجوں گا، گویا کہ آپ کو اپنا وکیل بنا کر بھیجوں گا۔ تو اس نے اقرار کیا۔ جب نیا سال شروع ہوا، کتابیں خریدنے کا موقع آیا تو اکبر اب آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں جی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو کتابیں خریدنے کے لیے بھیجوں گا، تو اب آپ اپنے اس قول کے مطابق پیسے میرے حوالے کریں تاکہ میں آپ کے لیے کتابیں خرید کر لے آؤں۔ اب اگر مقر اپنی بات سے پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ میں نے کہہ تو دیا تھا لیکن اس وقت میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس سال میرا نئی کتابیں خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے،
تو اب یہ ایسا اقرار ہے کہ یہ اقرار اس پر لازم نہیں ہے۔ تو اب جب خالد اس اقرار سے پیچھے ہٹتا ہے تو اکبر اس سے یہ نہیں کہہ سکتا آپ قسم کھاؤ کہ آپ نے اقرار ہی نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہاں ایک ضابطہ یہ بیان کیا گیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مدعی اپنے مدعا علیہ سے ایسی بات کا دعویٰ کرے کہ اس کے اقرار سے مدعی کا دعویٰ اس پر ثابت ہو جائے تو اس بات کے انکار سے اس پر قسم لازم ہو جائے گی، اور اگر ایسی چیز نہ ہو تو اس پر قسم لازم نہیں ہوگی۔ تو یہاں اس صورت میں اکبر جو خالد کو کہہ رہا ہے کہ خالد آپ نے تو کہا تھا، آپ نے اقرار کیا تھا کہ میں کتابیں خریدنے کے لیے آپ کو وکیل بناؤں گا، تو اب خالد اس کا اقرار تو کر رہا ہے کہ ہاں میں نے بالکل آپ کو وکیل تو بنایا تھا، لیکن اس وقت میرے حالات نہیں ہیں کہ میں آپ کو کتابیں خریدنے کا وکیل بناؤں۔ تو اب جو دعویٰ اکبر کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے وکالت ملنی چاہیے، تو اب وہ دعویٰ خالد پر ثابت نہیں ہو رہا۔ اقرار کرے، اقرار کے باوجود یہ دعویٰ اس پر ثابت نہیں ہو رہا، تو اب اس پر قسم کھانا بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہمارے سبق نمبر 16 کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔